بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہود و نصارہ کی خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں بتا رہا ہے. سب سے پہلے علم تر استفہام ہے. استفہام علماء سے کہتے ہیں بعض کے تعجب کے لیے ہے. استفہام تعجب کے لیے ہے اور تقریر کے لیے بھی ہے. یعنی علم تر الا تتعجب من حال هؤلاء القوم. اے اللہ کے رسول کہ آپ تعجب نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے ان کے حال سے. اب یہاں پر مخاطب کون ہے؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امت سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت سے خطاب ہے، اس لیے کہ امت فرع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں ان الخطاب موجہ لكل من يتأتى خطابه، أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. یعنی ان دونوں میں سے عام کون سا ہے؟ دونوں قول. یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا خطاب ہر اس کے لیے ہے جس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، ہر پڑھنے والا. دونوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا گویا کہ امت سے خطاب کرنا ہے. اور یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تر الى الذين يزكون انفسهم، یعنی جواب الاستفهام محذوف، اور وہ کیا ہے؟ اتحصل لهم التزکیہ. اتحصل لهم التزکیہ، وہ لوگ اپنے آپ کو مزکہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں. کیا ان کو تزکیہ حاصل ہو جائے گا؟ تو تزکیہ کس طریقے کا کرتے ہیں؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ الزکاہ وہو ضد الشقاء. یعنی ہم نیک ہیں، برے نہیں ہیں. جیسا کہ دوسری جگہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہم بہت پاک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، یہ کہنا ہے ان کو. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. اور دوسرا اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے تھے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اور دوسرا اپنے آپ کے لیے یہ لوگ اتنا بڑھ کر بتاتے تھے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دنوں کے لیے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی. اس طریقے سے بہت ساری جگہ لوگ اپنے آپ کو مزکہ بتائے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ یہ لوگ کرتے ہیں کس قسم کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کس طریقے کا وہ اپنے آپ کو
اپنے آپ کا تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ اختلفوا فی المعنى الذي زکوا به انفسهم. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى. اس طریقے سے وہ اپنا آپ کا تزکیہ کرتے ہیں. قولهم لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا غفر لنا نهارا ونحن كالاطفال في عدم الذنوب. کیا کہتے تھے؟ دیکھیں کہ ہم لا ذنوب لنا، ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا غفر لنا نهارا ونحن كالاطفال في عدم الذنوب. اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقدیمهم اولادهم الصغار للصلاة، وہ نماز کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو بڑھاتے تھے آگے. لأنهم لا ذنوب عليهم وهذا يبعد من مقصد الآية. یعنی یہ اس کا آیت کا مقصد نہیں ہے، بعض لوگ بتا رہے ہیں. تو ابناؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں امام قرطبی کہ یہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم کا مطلب یہ ہے، ان کا یہ قول کہ ابناؤنا الذین ماتوا یشفعون لنا ویزکوننا، ہمارے جو بچے مر جاتے ہیں، جن کا انتقال ہوگا، وہ لوگ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے اور ہمیں پاک کر دیں گے. عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں ذالک ثناء بعضهم علی بعض. ایک دوسرے کی تعریف جو کرتے ہیں لوگ، اس طریقے سے اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے بتانے کا. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فَإِنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد ہے آیت کا کہ ایک دوسرے کو ایک لوگ پاک بتاتے ہیں. وَالتَّزْكِيَةُ التَّطْهِيرُ وَالتَّنْزِيهُ مِنَ الذُّنُوبِ. یہاں پر تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ التطہیر والتنزیہ من الذنوب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نحن الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کرتا ہے، یا جس کو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں سے دور کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر جو بل جو کہنا ہے، اضراب ابطال کے لیے ہے یا انتقال کے لیے ہے. یعنی امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بل کیوں آتا ہے؟ اضراب کے لیے. اضراب کا مطلب نہیں، ایسے نہیں، ایسے، دوسرا معنی بتانے کے لیے. دوسرا معنی بتانے کا دو مقصد ہوتا ہے. ایک تو پہلے معنی کو پوری طرح باطل کرنا ہے، تو یہاں پر وہی معنی بتاتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسهم اتحصل لهم التزکیہ. الجواب لا، لا تحصل لهم التزکیہ. یعنی بالکل انہیں تزکیہ حاصل نہیں ہوگا ان کے یہ کہنے سے. بلکہ تزکیہ کیوں ہوگا؟ بل اللہ یزکی من یشاء. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا تزکیہ کرے وہ مزکا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کا چاہے تزکیہ کرتا ہے. جیسا کہ سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ کرے. یعنی کہ یہ کہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، میں پاک باز ہوں، میں مطہر من الذنوب ہوں. یہ کہنا انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، بلکہ لائق نہیں ہے اس کو کہنا. گرچہ کہ انسان کتنا نیک ہو. صحیح مسلم میں ایک حدیث روایت ہے جس محمد ابن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ سمیت ابنتی برہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا. فقالت لی
زینب بنت ابی سلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذا الاسم وسمیت برہ، یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی برہ رکھا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزکو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، فقالوا بما نسمیها فقال سموها زینب، یعنی محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تھا، تو زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ میرا بھی نام یہ رکھا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ اپنے آپ کا تزکیہ مت کراؤ اس طریقے کے نام رکھ کر، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تم میں کے نیک کون ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینب رکھو۔ تو انسان کو اپنا تزکیہ کرنا، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں پاک باز ہوں، میں نیک ہوں، میں منزہ من الذنوب ہوں، اس طریقے سے کہنا یا بتانا اپنے آپ کا، یہ غلط ہے۔ آج اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ لوگ دوسروں کے خاطر، دوسروں کو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مثال بننے کے نام سے لوگ اپنے آپ کا ہے نا پوری طریقے سے تزکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں ویسے کرتا ہوں، اپنے آپ کے کام بتا لیتے ہیں، ریاکاری میں اتر جاتے ہیں، تو اس طریقے سے غلط ہے۔ ہاں، نام رکھنے کا کہاں تک یہ کہ لوگ ہے نا ذکی الدین، محی الدین اس طریقے سے نام رکھتے ہیں، تو اس کی نیت پر منحصر ہے رکھنے والے کے۔ بڑے لوگ رکھ لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نا اس کی وجہ سے اس نام کا اثر اس پر پڑے، اس نام کا اثر اس پر پڑے، جیسا کہ کوئی ہے نا محی الدین نام رکھتے ہیں، دین کا احیاء کرنے والا، تو نیت کے اوپر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے، لیکن بچنا بہتر ہے کہ نا انسان کو حد سے زیادہ ایسے نام نہ رکھیں جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، بلکہ ایسے نام رکھیں جس میں حدیث میں جس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ دوسروں کا تزکیہ کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا تَزْكِيَةُ الْغَيْرِ وَمَدْحُهُ لَهُ فَفِي الْبُخَارِ من حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقول مرارا، یعنی سامنے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا تزکیہ کوئی کر رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویحک قطعت عنق صاحبک، اپنے بھائی کی گردن تم نے کاٹ دی، یعنی کہ اس کو کبر میں مبتلا کر دیا تم نے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان احدکم مادحا لا محالۃ فلیقل احسب کذا وکذا، میں ایسے گمان کرتا ہوں، میں ایسے سمجھتا ہوں، میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اس طریقے سے کہیں تعریف کرنے کے بجائے ان کان یرا انہ کذلک وحسیبہ اللہ ولا یزکی علی اللہ احدا، یعنی اس طریقے سے کہیں فنہا عن ان یفرط فی مدح الرجل بما لیس فیہ فیدخلہ فی ذلک الاعجاب والکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہنے سے آدمی کے سامنے منع کیا جس کی وجہ سے جو کہ اس میں نہیں ہے، اور وہ کبر میں، اعجاب میں وہ داخل ہو جائے، خود نمائی میں، خود پسندی میں آدمی آ جائے، ایسی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اگرچہ کہ اس کے اندر ہے تب بھی، اللہ ہے کہ بہت زیادہ اگر اس کے بارے میں یہ اعتماد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تعریف کی ان کے سامنے، بعض صحابہ کی تعریف ان کے سامنے کی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ لوگ اعجاب نفس میں اور کبر میں نہیں پڑیں گے، جیسا کہ کئی صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں جنت میں دیکھا، میں نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہارے جوتوں کی آواز سنا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا
وہ ابو بکر ہوں گے، سامنے ہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کہنے سے ان کے اندر کبر اعجاب نہیں پیدا ہوا، بلکہ اور زیادہ تقوی پیدا ہوا، اور زیادہ وہ اپنے آپ کا ہے نا تزکیہ کرنے لگے، یعنی تزکیہ نفس میں وہ لگ گئے کہ کہیں ان کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ کسی بھی حالت میں دوسروں کی مدح کرنا آج کے حساب سے یا ہمارے ماحول کے حساب سے بچنا چاہیے، کسی بھی آدمی کی تعریف سامنے کرنے سے۔ حقیقت میں اگر وہ ویسے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انہیں اعجاب میں مبتلا کر دیں یا انہیں آزمائش میں ڈال دیں تعریفیں کر کے۔ یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جاہ جلال کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر علماء کا طبقہ یا طلبۃ العلم کا طبقہ جو ہمارا ہے، طلبۃ العلم کا، ہم لوگ بھی اس سے بچیں۔ خاص طور پر دوسروں کی تعریفیں ایک دوسرے کے سامنے کرنے سے بچیں۔ مجھے بچنا چاہیے دوسروں کی تعریف کرنے سے یا میری تعریف سننا پسند کرنے سے، ہم لوگوں کو بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ ورنہ ایک قسم کا اعجاب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف سنیں، یا ہمارے کام کی تعریف ہو، ہمارے پڑھائی کی تعریف ہو۔ یہ ہم اگر چاہتے ہیں تو بہت خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ تزکیہ ہم اپنا نہ کریں کسی بھی حساب سے، یعنی تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانا یا اپنے آپ کو منزہ من الذنوب بتانا ایک قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تزکیہ یہ بھی ہے کہ مطمئن ہو جانا، اپنے اعمال سے مطمئن ہو جانا کہ ہاں میں اتنا کر رہا ہوں نا، مجھ سے یہ ہو رہا ہے، کافی ہے، اس سے بڑھ کر کرنا مجھ سے نہیں ہوگا، کم سے کم اس سے کم تو نہیں کر رہا ہوں نا۔ اس طریقے سے سمجھنا اور اس کو کافی سمجھنا، یہ بھی ایک قسم کا تزکیہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اعمال میں انسان کو آخری حد تک کوشش کرنا چاہیے، بلکہ حد سے زیادہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعجاب نفس میں ایک قسم کے کہ ہاں ہم اتنا کر رہے ہیں نا، دوسرے اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں، دوسروں سے یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کا تکیہ ہم لگا کر اس معاملے میں اعمال سے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں جنت ملنا چاہیے یا اس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے ہم بچ جانا چاہیے۔ اس طریقے کے خیال ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم تزکیہ کر رہے ہیں اپنے آپ کا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، کیا صحابہ کسی بھی وقت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انبیاء کرام، انبیاء اعظام، کیا گناہ کرتے تھے یا گناہوں میں مبتلا تھے؟ نہیں تھے، لیکن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کرتے تھے کہ نا میں اور کیا کر سکتا ہوں، کتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، اور کہیں غفلت میں تو نہیں ہوں میں، یہ جو ہمیشہ اپنا مراقبہ کرتے تھے ہمیشہ۔ تو ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے آپ کا تزکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یا چھوئے گی بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، نعوذ باللہ من ذلک، اس لیے کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں جہنم میں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا بھی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، یہودیوں کی مماثلت ہے اس کے اندر۔ ہم یہودیوں کی مماثلت عام طور پر کچھ اعمال میں دیکھتے ہیں کچھ، لیکن اس عقیدے میں، تزکیے کے عقیدے میں، تزکیہ کا مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک بتانا ہے۔ یہاں پر تھوڑا زکی تزکیہ کا مطلب ہے نا اپنے آپ کو پاک کرنا گناہوں سے، یہ ممدوح چیز ہے، مطلوب چیز ہے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ تزکیہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الشمس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، وہ مطلوب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تحلی من الفضائل اور تخلی من الرذائل، اس سے مراد ہے قد افلح من زکاہا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو پاک بتانا، منزہ و مطہر من الذنوب بتانا، یہ مطلب ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم۔ اور سورۃ النجم میں جو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ فلا تزکوا انفسکم، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔
تعریف کرنے والے کو اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے دونوں کے لیے بھی کچھ قانون ہیں. جیسا کہ تعریف کرنے والے کی نیت کبھی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو خوش کریں، اس کو چڑھائیں بڑھائیں، اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. اور تعریف جس کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ محتاط رہے کہ اس تعریف کی وجہ سے کہیں وہ نقصان میں نہ پڑ جائے. علامہ لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون، یہ دعا پڑھ لے. یہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے یا میں احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یظنون واجعلنی بما یقولون، میرا مواخذہ نہ کرے جو لوگ کہہ رہے ہیں. وجعلنی خیرا مما یظنون، یہ لوگ جو گمان کر رہے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے. یہ ہمیشہ کہیں، اور جو کچھ اس کے اندر خوبی ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کے حوالے کر دے تو وہ بچ جائے گا. تھوڑا بہت بھی اگر وہ اپنے نفس کے حوالے ہو جائے گا تو پھر اس کی بربادی ہے. تو لہٰذا تعریف اگر ہم دیکھیں سامنے والے کو تعریف پسند کر رہا ہے تو نہ کریں، گرچہ کہ وہ نیک ہے سب ہے. اگر وہ تعریف پسند کرنے لگ رہا ہے تو اس کا نقصان ہم کر رہے ہیں گویا کہ، اور تعریف کر کے سامنے اس کی نیکیاں بتا کر اس کی خوبیاں بتا کر اس کو اگر نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، گرچہ کہ ہمارا مقصد نیک ہے کہ ہم اس کی خوبیاں دوسرے کو بتا رہے ہیں، اس کو دنیا میں جو اس کی خیر، اس کا خیر جو ملنے والا ہے وہ ہم دے رہے ہیں سمجھ کر ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے، ریا میں مبتلا ہو رہا ہے. تو بچائیں اور بچیں ایسا کرنے سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے گردن کو توڑ دیا. دوسرے حدیث میں کہ ظہر اخیک، اپنے بھائی کی کمر کو تم نے توڑ دی. تو یہ بھی کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سامنے والے کے اس کو دیکھ کر ہمیں نا وہ کریں، اور ہماری نیت ہمیشہ اچھی ہو اور سامنے والا بھی اس کو صحیح اس میں لے. ولا یظلمون فتیلا. اچھا، یہاں پر ولا یظلمون فتیلا کہہ رہا اللہ سبحانہ وتعالی، لم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، یعنی کون ظلم نہیں کیے جائیں گے. فتیلا کا مطلب ذرہ برابر بھی ہم کر سکتے ہیں معنی، لیکن وہ فتیلا کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلے ولا یظلمون سے مراد کون ہے؟ من زکوا انفسهم، یعنی جو اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک بتا رہے ہیں، وہ لوگ یا کون ہیں؟ یا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق یزکی من یشاء بل اللہ یزکی من یشاء، وہ لوگ مراد ہے یا یزکون جو ہے وہ مراد ہے؟ جو اپنے آپ کو پاک ٹھہرا رہے ہیں وہ لوگ مراد ہیں. پھر کیا مطلب ان پر ظلم کیسے؟ نہیں شیخ، یہ دوسرے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے. اچھا، یہ ہے نا، بل اللہ تعالیٰ وہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور نہیں وہ ظلم کرے گا. یہ والی دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں اس سے، کہ چونکہ اس کے اندر ہے نا کوئی قید یہاں پر ظاہری آیت پہ نہیں ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ نا دونوں مراد وہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بھی بتا رہا ہوں میں کہ وہ اعجاب نفس میں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ کچھ نیکی کیے ہیں تو اس پر ظلم نہیں کرے گا. ولا یظلمون اے من زکوا انفسهم فلن يعاقبوا الا على حسب اعمالهم السيئة وسواء هذا او هذا فإن الله لا يظلم احدا ولا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته. جی، یعنی ان کے اپنے آپ کو پاک بتانے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ جتنے گناہ کیے ہیں فَلَا يُعَاقَبُوا إِلَّا عَلَى حَسْبِ أَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ وَسَوَاءً هَذَا أَوْ هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا لَا يَزِيدُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں میں زیادتی نہیں کرے گا اعجاب نفس کی وجہ سے، بلکہ وہ لوگ جتنا گناہ کیے اتنا ان کو معاقبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. لا يزيد من سیئاته ولا ينقص من حسناته، وہ لوگ جو نیکی کیے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا. جی،
اگر ہم جو لوگ اپنے بل اللہ عزت کی معیشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو توفیق دیا تزکیے کی، اس کو اگر مراد لیتے ہیں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ظلم کرے گا ہی نہیں، ان پر بھی نہیں کرے گا، یہ ہم یاد رکھیں۔ ولا یظلمون فتیلا، الفتیل کس کو کہتے ہیں؟ انہ الفتیل الذی فی باطن النواۃ، یعنی ہم لوگ تین چیزیں اس میں پڑھے ہیں، پڑھے مطلب قرآن کے اندر ذکر ہے۔ القطمیر، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ شیخ صاحب قطمیر وہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، جی چھلکا، جی بالکل، قطمیر، قطمیر ہے۔ نقیر، نقیر نقیر ہے نا، وہ کھجور کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو لائن ہوتی ہے اس کے۔ ہاں، اور یہ جو فتیل ہے وہ کہتے ہیں کہ نا فتیل الفتیل الذی فی باطن النواۃ، فی باطن النواۃ، یعنی اس کے اندر ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ باطن النواۃ گھٹلی کے اندر ہے نا، درمیان میں ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ الخطیل الذی فی باطنہا، اس کے اندر جو خیط دھاگا ہوتا ہے وہ ہے۔ ان الفتیل ما تفتلہ من اصابع، اب اس کے بعد اس کی تشریح اور بھی کرتے ہیں لوگ کہ اپنے جسم سے انسان جو میل نکالتا ہے بسا اوقات انگلی سے، جو دھاگے کی طرح یا جو میل نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اذا كنت علقان، فإن الانسان اذا كان علقان وفتل، یا جو رگڑتا ہے، رگڑنے کی وجہ سے جو میل نکلتا ہے نا باریک سا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ ذرہ برابر بھی الشیء الحقیر اور الشیء الصغیر، الشیء البسیط، معمولی سی جو چیز ہوتی ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ الفتیل ہوا ما یکون فی بطن النواۃ، الخیط الذی یکون فی بطن النواۃ وہو یضرب مثلا فی القلہ، وہو یضرب مثلا فی القلہ، کم سے کم بتانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور فتل یفتل کا مطلب یہ بھی بتاتے ہیں کہ فتل یفتل ہے نا، جو انسان رسی بناتا ہے نا، رسی، اس کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی او غزل مثل الحبل او الخیط، دھاگا بناتا ہے، اور کیا حبل، آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا کہ ناریل کے وہ جو ناریل کا جو چھلکے ہوتے ہیں نا ناریل کے، اس کا اوپر کا موٹا سا نکالنے کے بعد اندر ہے نا دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، ان تمام کو جمع کر کے ہے نا وہ ایک رسی بنائی جاتی ہے۔ یہ تمل ناڈو میں بہت دیکھتے تھے ہم لوگ کہ وہاں پر ہے نا اس کا بہت، چونکہ ناریل وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اوپر جو ناریل کے اوپر جو سخت جو چھلکا ہوتا ہے موٹا سا، اس کو نکال کر اندر ہے نا چھوٹے دھاگے کی طرح نا چھلکے ہوتے تھے، دھاگے بہت زیادہ، اس کو جمع کر کے بڑی رسی بناتے تھے، بڑی یا چھوٹی۔ تو فتل مطلب رسی بنانا یا دھاگا بنانا، اس کو فتل کر۔ فتیل معمولی جو چیز ہوتی ہے دھاگے کی، دھاگے کا جو رواں جو ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے فتیل، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نا یہ کھجور کی گٹلی کا جو درمیان میں یا اندر اس کا یہ ہوتا ہے نا دھاگا نما کچھ چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعجاب نفس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔
یعنی کذب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے نہیں بنایا ہے، اور اپنے کوئی احبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقیل تزکیتہم لانفسہم، یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کرنا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ کیا جہنم یا جنت ان کی جاگیر ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، یہ کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اپنے آپ کا تزکیہ کرنا خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ الافتراء کس کو کہتے ہیں؟ الاختلاق، افترا فلان علی فلان ای رماہ بما لیس فیہ وفريت الشيء قطعته، یعنی جس کے اندر کسی آدمی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، افطرا فلان علی فلان رماہ بما لیس فیہ، کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے برائی، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، یا کسی نے کہا کہ فلاں آدمی فلاں ہے وہ ایسا کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے افطرا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں۔ کفا بہ اسما مبینا، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گناہ، کھلا گناہ نہیں ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افطرا کرنا کھلے گناہ کے برابر ہے، کھلا گناہ کرنے کے برابر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ والمعنی تعظیم الذنب وذمہ، یعنی وکفا بہ اسما مبینا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسے؟ لتعظیم الذنب، گناہ کی عظمت کو بتانے کے لیے، اور وکفا بہ یہ کب استعمال کرتے تھے عرب؟ یہ والعرب تستعمل مثل هذا في المدح والذم، وکفا بہ جب کہتے ہیں تو گویا کہ اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یعنی وکفا بہ اگر ہم کہیں کسی وہ کہتے ہیں کفا بہ رجلا عظیما، یا کفا بہ کریما، کفا بہ کریما، کفا بہ کریما یا عظیما، اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت بتانا۔ اب یعنی مدح کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذم کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ہے کفا بہ لئیما، کفا بہ لئیما اگر کہتے ہیں تو گویا کہ یہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، تو کفا بہ اسما مبینا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی عظمت بتانا کہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افطرا کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ چلیے اب جیسے نصارہ کا تو واضح ہے کہ نصارہ نے دونوں کا بھی، جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور دونوں کا یہ کہنا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ کہنا ہم اقربا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کتنا غلط ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر لوگوں کا جھوٹ باندھنا ہے۔ ہاں جی، تزکیۃ النفس تبرؤها من الذنوب والآثام، تزکیۃ النفس کا مطلب یہ ہے کہ تبرؤها یعنی تبرؤ النفس، نفس کا تزکیہ، بری کرنا، نفس کو بری کرنا گناہوں سے اور آثام سے، گناہ اور برائیوں سے۔ یزکی من یشاء یطہر من الذنوب من یشاء من عبادہ بتوفیقہ للعمل بما یزکی النفس واعانتہ علیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یزکی من یشاء کا مطلب کہ یطہر من الذنوب من یشاء، جس کو چاہے گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مطہر کرے گا، پاک کرے گا، من عبادی اپنے بندوں میں، بتوفیقہ للعمل، کیسے؟ اس کو توفیق دے کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گناہوں سے پاک کرنے کا مطلب انسان کو کوئی ایسی چیز سے نہیں دھل دے گا، ظاہری چیز سے، بلکہ کیا کرے گا؟ بتوفیقہ للعمل، عمل سے، عمل کے ذریعے، عمل کی توفیق کے ذریعے انسان کی گناہوں کی اللہ سبحانہ تطہیر کرے گا، بما یزکی النفس واعانتہ علیہ، جس سے انسان اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر کے۔ الفتیل الخیط الابیض یکون فی وسط النواة، سفید دھاگا جو کہ کھجور کے
گھٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے. او ما یفتلہ المرء، ایک تو ایک مراد یہ ہے، دوسرا مراد کیا ہے اس سے؟ اس کا دوسرا مطلب او ما یفتلہ المرء باصبعیہ من الوسخ فی کفہ او جسمہ، جس سے انسان اپنے جسم کا 2 انگلیوں سے اپنے ہتھیلی یا جسم کا میل نکالتا ہے. وسخ مطلب میل. فی کفہ او جسمہ، اپنے ہتھیلی سے یا اپنے جسم سے. وہو اقل الاشیاء واتفہھا، اور یہ چھوٹی چیز ہے اور یہ حقیر چیز ہے. اتفہ مطلب تافہ کہتے ہیں نا، تافہ بہت ہی حقیر، بہت ہی چھوٹی، کمتر. اتفہ یہ اس میں تفضیل ہے. وہو اقل الاشیاء واتفہھا، کم سے کم چیز ہے اور حقیر سے حقیر چیز ہے، یعنی اس کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نہیں کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا. الکذب عدم مطابقت الخبر للواقع. الکذب کا معنی کیا ہے؟ عدم مطابقت الخبر للواقع، خبر کا واقعہ کے ساتھ مطابقت نہیں کرنا، کسی بھی خبر کا حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے. جی اس کے بعد من ہدایت الآیتین حرم تزکیۃ المرء نفسہ او نفسہ بلسانہ، یعنی حرمت بول سکتے ہیں، وہ حرم نہیں ہے بلکہ حرمت تزکیۃ المرء، کیونکہ حرم کوئی یہ حرمان ہوتا ہے ایک مصدر، اس کے علاوہ حرمہ ہوتا ہے. حرمت تزکیۃ النفس المرء نفسہ او نفسہ، کہ انسان کا اپنے آپ کا تزکیہ کرنا حرام ہے، اس کی حرمت بیان کرنا مقصد ہے. بلسانہ، اپنے زبان سے. والتفاخر بذلک، اس کے ذریعے وہ تفاخر کرے. اما طلبا للریاست، چاہے وہ ریاست کی طلب کرنے کے لیے، یا تخلیا عن العبادت والطاعت، تخلیا و اما تخلیا عن العبادت والطاعت، عبادت یا اطاعت سے چھٹکارا پانے کے لیے، کہ میں بہت پاک ہوں اس لیے میں عبادت نہیں کروں گا، میں پہنچا ہوا ہوں، میں بہت نیک ہوں اس لیے میں عبادت نہیں کروں گا. بحجت انہ فی غیر حاجت الی ذلک، یہ دلیل بنانے کے لیے کہ وہ اس عبادت کے یا اطاعت کے حاجت میں نہیں ہے. جیسا کہ صوفیہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچے ہوئے ہو جاتے ہیں نا ایک سٹیج کے بعد، معرفت حاصل ہو جاتی ہے، فلاح ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ عبادت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. بحجت انہ فی غیر حاجت الی ذلک لطہارتہ ورضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہ میں پاک ہو گیا ہوں اور مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اس لیے میں عبادت نہیں کروں گا. اللہ یزکی عبدہ بالثناء علیہ فی الملأ الاعلی ویزکیہ بتوفیقہ وایمانہ للعمل بما یزکی من صلاة وصدقات وسائر الطاعات المشروعۃ لتزکیۃ لنفس البشریۃ وتطہیرہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا تزکیہ کرتا ہے، کیسے؟ ملأ اعلیٰ میں اس کی تعریف کر کے، ویزکی بتوفیقہ، اور کیسے اس کا تزکیہ کرتا ہے؟ توفیق دے کر، اس کو ایمان سے نواز کر. للعمل بما یزکی من صلاۃ وایمانہ للعمل، ایمان سے عمل کی توفیق دے کر جس سے وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے. من صلاۃ، نماز پڑھ کر، وہ صدقات، صدقات کر کے، وسائر الطاعات، وسائر الطاعات، اور تمام اطاعتیں، المشروعات، مشروع اطاعتیں کر کر. لتزکیۃ لنفس البشریۃ وتطہیرہا، لنفس البشریۃ، یعنی انسان کے نفس کی تزکیہ کے لیے، وتطہیرہا، اس کی تطہیر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توفیق دیتے ہیں صلاۃ، صدقات، سائر طاعات کی. عدالت الحساب والجزاء یوم القیامہ لقولہ تعالی ولا یظلمون فتیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت، عدالت الحساب، حساب کی عدالت یعنی اس کا انصاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. والجزاء، اور اس کا جزا دینا. حساب اور جزا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل، اس سے پتہ چلتا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن. کس بات سے پتہ چلتا ہے؟ ولا یظلمون فتیلا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوں گناہوں سے پاک کر کے، یا اپنے آپ کو پاک بتانے والے ہوں، دونوں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ
کیا نہیں کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔